انما الصدقات للفقراء، سنیے صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں۔ یہ آیت ہے جس میں زکوٰۃ کی تقسیم ہے، کن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 قسم کے لوگ بتائے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو پہلے تو فقیر ہے۔ بعض لوگ ہیں کہتے ہیں جی میرا بھائی ہے، وہ اس پہ بڑا قرضہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے غارمین میں۔ اچھا میرا بھائی ہے، اس نے حج کرنا ہے، کیا میں اس کو اپنی زکوٰۃ دے دوں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مرضی کرے، اگر وہ مستحق ہے ان 8 میں کسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے تو دے دیجیے۔ پہلا ہے فقیر، کیا واقعی وہ بھائی فقیر ہے؟ وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں؟ یا مسکین ہے، کہتا ہے میں واقعی مسکین ہوں؟ اگر وہ اس کو سمجھتا ہے اور حالات بھی اس کے ایسے بتاتے ہیں تو پھر ضرور مدد کرنی چاہیے، اس کا ڈبل ثواب ہے۔ اور زکوٰۃ کو مدد نہیں ہے، امیر جو ہے نا اس بوجھ کو اتارتا ہے اور غریب اس زکوٰۃ کو لے کے اس پر احسان کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کیٹیگریز ہیں۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرضداروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہیں۔ یعنی یہ 8 مدے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے اس کا ادا کرنا، ایک ایسے مالدار کے لیے جو صاحب نصاب ہو اور اس کا وہ نصاب اس کے پاس 1 سال تک کے لیے موجود ہو اور اس کے ہاتھوں میں ہو، جب چاہے وہ اس کو خرچ کر سکتا ہو۔ وہ نہ ہو کہ آدھا کسی کے پاس ہے وہ دے دے گا، نہ، پورا ہو، ہاتھ میں ہو، کنٹرول میں ہو، تب جا کے اس کا 2.5% نکال کے دے دے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ایک بات کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن لیتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے چھوٹی سی بات، جی سنائیے، اس کی سن لیتے ہیں۔ تو ان باتوں میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی تھیں جو نکھر آتی تھیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی، اور وہی کو پروٹوکول ہونا چاہیے، ہر ایک کی بات آپ سن لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے رسول جو ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے یہ رسول، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں اس قسم کے جملے کہہ کے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، یہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں۔ او جی بڑا مخلص آدمی ہے جی، بڑی قسمیں کھاتا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں، مگر انہیں تو راضی نہیں کرتے، مسلمانوں کو راضی کرتے ہیں، ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پتہ ہونا چاہیے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی، مقابلہ نہیں کرنا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق اڑا لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا، یعنی یہ بتائے گا کہ تمہارے دلوں کا حال کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی دین کو مذاق بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق بنایا اور ہنس رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ کیا یہی ملے ہیں تمہیں دل لگی کرنے کے لیے؟ یعنی دوسرا مطلب یہ کہ تم نے دین کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتے ہو۔
تو ایسے مذاق اڑانے والوں کا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ پہلے ہم سورۃ النساء میں یہ پڑھائے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر کے درجے میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ ان سے کسی آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کسی ایک آیت کا مذاق اڑاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون اس آیت کو بنایا۔ تو آیات کے خلاف عمل کرنا بھی ان کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک صاحب آئے سیدنا ابن عباس کے پاس، کہنے لگے جی میں نے انی طلقت امراتی الفا، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں۔ قال، سیدنا ابن عباس نے سنتے ہی فرمایا اما ثلاث، جہاں تک 3 طلاقوں کا سوال ہے تو وہ تو تم پر تمہاری بیوی کو حرام کرتی ہے، اور باقی کی طلاقیں دینا یہ گناہ تھا، تم نے ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان فَإِن طَلَّقَهَا، تو تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا۔ تو اللہ کے رسول بھی بڑا سخت ناراض ہوتے تھے جب کوئی بندہ آتا اور یہ پتہ چلتا آپ کو کہ اس نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دے دی ہے، یعنی ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، یا طلاق طلاق طلاق۔ اللہ کے رسول بڑے سخت ناراض ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے کہ تم نے اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دو، پھر 1 ماہ کے بعد گزر جائے بیوی تمہارے ساتھ ہو، گھر میں رہے، پھر 1 ماہ گزر جائے تو پھر دوسرے اگلے مہینے پھر تم طلاق دو، پھر اس کے بعد پھر بھی بیوی تمہارے گھر رہے، ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے، غصہ آتا ہے، بندہ ہوش میں بعد میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ گزرے تو تیسری طلاق دو۔ اس طرح بیوی کو فارغ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ طلاق کا طریقہ بتایا اور تم مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ کے غضب سے بچو۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو چکے ہو۔ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی یعنی صدقہ سے بھینچ لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ان منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کون پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کسی معاشرے میں منافق کو، ہپوکریٹ کو پسند نہیں کیا جاتا۔ قَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کہیں بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح کے رویے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ الم یاتہم، کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ مثلا نوح کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا یعنی قوم لوط۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو سابقہ امت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان امتوں پر اللہ کا عذاب آیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کفر بھی کیا، جھٹلایا بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ اپنے اوپر ہی ان کا ظلم تھا، جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اس کو چھوڑ کر اور کام کیے تو وہ اس عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔
جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. یہ مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کی. بھلے کام کا ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں اور برا کام کوئی کر رہا ہو تو خاموش نہیں رہتے بلکہ اس سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ کے رحم کے لیے، رحمت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھیے پھر بیچ میں آ گئی. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایمان کی حالت میں اس دنیا سے فوت ہو جائیں اور آگے آ جائیں تو ان کو ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. بڑے خوبصورت گھر، محلات، باغات، ہر قسم کے کھانے پینے، پھل اور اللہ کی خوشنودی. یعنی ان باغات کے بعد اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہنا ہے، جنتیوں سے، کہ جنت جو میں نے دی ہے اس سے خوش ہو. تو سب کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، واقعی بہت بڑا انعام ہے. اللہ فرمائیں گے اس سے بڑی چیز میں تمہیں دوں. تو حیرت زدہ ہو کے سبھی کہیں گے اللہ کیا جنت سے بھی زیادہ خوبصورت اور بڑی چیز ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے اور پھر اس کے بعد جنتیوں سے کہیں گے میں تم سے راضی ہوں. یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے اللہ کے نبی کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا نرم معاملہ کیا، ہوشیار رہے، صحابہ کرام کو ہوشیار رکھا. مگر موقع یہ دیے کہ ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دے اور مسلمان ہو جائیں، مرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو جائیں تاکہ جنت میں جا سکیں. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسلام اور یہ قافلے جب جاتے ہیں نا، فوجیں جا رہی تھیں واپس آ رہی تھیں، تو ایسے موقع پر کہیں پڑاؤ ڈالتے یا آپس میں ملتے تو عجیب و غریب قسم کے کمنٹس دیتے تھے اور یہ کلمہ کفر ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں سورہ منافقون کو پڑھیں تو اس میں ان کے یہ سارے کمنٹس موجود ہیں. نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے تھے کہ نبی علیہ السلام کو راستے میں کہیں کسی بہانے شہید کر دیں. اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے. یعنی اللہ کی مہربانی اتنی ہے کہ یہ دنیا کے اب ضرورت مند ہی نہیں رہے، یہ بے پرواہ ہیں اور ہر طرف سے مال غنیمت ان کو مل رہا ہے. فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں ایسی باتیں کرنے سے تو ان کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا. وَمِنْهُمْ، اور انہی منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے دو مال و دولت عطا کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. تو ایک نہیں کئی تھے جن کو مال غنیمت ملتا تھا، رسول اللہ دے دیتے تھے، جو جاتے تھے ان کو آپ دے دیتے تھے. لیکن فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے. کہنے جی ہم کیسے دیں، سال کے بعد کہا زکوٰۃ دو، کیسے دیں جی، بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے. کوئی آ کے کہے اور تو یہ کمنٹس دیتے تھے یہ تو کوئی ٹیکس ہے جو ہم سے لیا جا رہا ہے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. وہ کہاں ہو گیا وعدہ کہ اللہ اگر تم مال دے تو ہم تیری راہ میں صدقہ و خیرات کیا کریں گے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جس کے نتیجہ میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے. یہ مرتے دم تک یہ نفاق ان کے دلوں میں رہے گا. یہ سزا ہے ان کی، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے.
اس لیے اللہ سے کسی قسم کا بھی وعدہ کیا جائے، بندہ توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ اس وعدے کو وزن دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ جھوٹا بنتا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے، پتہ ہے ان کو کہ وحی کے ذریعے سب اب پتہ چل رہا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے، وہ بھی صدقہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے ایک کھجور دے کے انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا دیا ہے، اور کوئی زیادہ دیتا ہے کہتے ہیں جی یہ شو آف کر رہا ہے، میں بڑی شے ہوں۔ یہ حالت تھی ان کی، کمنٹس دینا، خود کچھ نہ کرنا۔ اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بات یہ ہے اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے رستے میں کم ترین عمل سے بھی شرمندہ نہ ہو بندہ مسلمان، کیونکہ عمل کی جو کوانٹٹی وہ نہیں بلکہ کوالٹی اللہ کے نزدیک کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وجہ یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں 1 درہم 1,00,000 درہم سے زیادہ بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہوں، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ کرے، دونوں برابر ہیں، بلکہ اس سے بڑھ جاتے آدمی۔ خلوص کی بات ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ اس کو معاف کر، اس کو معاف کر، یہ استغفار ہوتا تھا، آپ کی دعائیں اللہ سنتا تھا۔ مگر منافقوں کو کہا جاتا تھا کہ آؤ بھائی آپ کے لیے اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ وہ کہتے نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں۔ بڑے عجیب لوگ تھے۔ آپ کو کہا گیا آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ تو یہ 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 71 مرتبہ آپ کریں گے تو اللہ آپ کی دعا سن لے گا اور ان کو معاف کر دے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں کریں، کثرت اس سے مراد ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں 100 دفعہ اس کو کہا ہے، 10 دفعہ کہا ہے، کہا 1-2 دفعہ ہوتا ہے۔ تو فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، بڑی سخت گرمی ہے۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھ سکتے، لو کانوا یفقہون۔ جہنم کی گرمی کی شدت آپ نے فرمائی ہے، دنیا کی جو آگ ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں 17واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ آگ اس دنیا کی آگ پر 69 گنا زیادہ برتر کر دی گئی ہے۔ تمام 69 پارٹس جو ہے نا گرمی کے، اس دنیا والی آگ کی گرمی کے طرح ہیں۔ اب ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو سوچی کتنی ہیٹ اپ ہوگی، وہ کتنی ہیٹنگ ہوگی اس کی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ ایسی آیات سن کے اپنے برے انجام کو دیکھ کے جو اللہ نے بتایا ہے یہ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گارنٹی مسلمان نے بھی نہیں رکھی کہ وہ جنت میں جائے گا، اس لیے اس کو بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، تو زیادہ ہنسنے کی ممانعت کی ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، میرے ساتھ نہ ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، ہیڈ تھا، یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، مسلمان تھا، صحیح مسلمان تھا، صحابی رسول ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے ابا فوت ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں اپنا جبہ دیں، میں اس کو کفن بناؤں۔ آپ نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت عمر نے منع کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل کی ہیں؟ اس نے تو آپ کی واقعہ عفق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اہل خانہ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سزا سنائی ہے، آپ پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ فرماتے ہیں جی ہاں بالکل، ما لم انہ عنہ، میں پڑھاؤں گا جب تک کہ میں اس سے روک نہ دیا جاؤں۔ جنازہ ہو گیا، اب تدفین ہوئی اس کی قبر میں، جب اس کو ڈالا گیا اور اس کی مٹی برابر کی گئی تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آئندہ اللہ کے رسول ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ تو آپ پھر قبر پہ کھڑے نہ ہوئے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب قبر برابر کر دی جاتی ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں انہ الآن یسأل، اب اس میت سے فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ثابت قدمی کے لیے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا اس موقع پر کرنی چاہیے جب نماز جنازہ پڑھا جائے، وہ موقع نہیں ہے، وہ تو دعا ہے بھائی، وہاں فرشتے آتے نہیں، فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جب قبر برابر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو وہ آ کے سوال کرتے ہیں، تو دعا اس وقت کرنے کا موقع ہے۔ تو یہی آپ کو فرمایا، جب اس کی قبر بن جائے اور اس کی قبر برابر کر دی جائے تو اب دعا کے لیے آپ اس کی قبر پہ مت کھڑے ہوں۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ کو تعجب نہ ہو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اب دیکھیں نا، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، سردار ہے، بیٹا عبداللہ وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اللہ نے اس کی اولاد کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب اس نے تبوک سے واپسی پر جو کمنٹس دیے تھے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ کا معزز ترین انسان، وہ مدینہ کے ذلیل ترین انسان کو وہاں سے نکال دے گا، اس نے معزز اپنے آپ کو بنایا اور اپنے ساتھیوں کو بنایا، اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو یہ کہا اور صحابہ کرام کو بالکل اپوزٹ میں رکھا۔ تو یہ بات اس نے سنی تھی، آپ نے پوچھا اس سے، اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ نہیں کہا، بیٹے نے سن لی تھی بات۔ تو بیٹا آیا، اللہ کے رسول میرے باپ نے یہ لفظ کہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر اتار کے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بالکل یہ کام نہیں کرنا، بس چلو۔ تو چل پڑے آپ۔ اب مدینہ میں جب داخل ہونے لگے تھے تو بیٹا مدینہ کے اس دروازے سرحد پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے باپ نے گزرنا تھا اور مدینہ میں داخل ہونا تھا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بابا آپ بالکل ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتے جب تک آپ یہ نہ کہیں
کہ مدینہ کا ذلیل ترین انسان میں ہوں اور معزز ترین انسان اللہ کے رسول ہیں. جب تک یہ اقرار نہیں کریں گے آپ آگے قدم نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ تلوار ہوگی اور آپ کا سر ہوگا. اور باپ نے اعتراف کیا کہ واقعی میں ذلیل ترین ہوں اور اللہ کے رسول معزز ترین ہیں. یہ ہے اولاد. اللہ تعالیٰ ان کو جب سیدھی راہ لگا دے تو اس اولاد کے ذریعے بھی ایسے بے ایمانوں کو اللہ بڑی تکلیف پہنچاتا ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، ہم نہیں جا سکتے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. یہ خوالف کا لفظ بول کے ایک بڑا تانا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو عورتوں کا کام ہے بھئی گھر میں رہنا، تم چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو؟ وہ جنگ برپا ہو تو اس وقت بہادر بننا چاہیے، نہ کہ بزدل. امن کے زمانہ میں تو بڑی باتیں بناتے ہیں، یہ ہم بڑے بہادر ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا. ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اللہ کے رسول اسی طرح دیہاتیوں میں سے بھی کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے. اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا. ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی. بغیر عذر کے آتے ہیں، بس ہم جانا نہیں چاہتے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. اب نابینا لوگ تھے، کوئی لنگڑے ہیں، کوئی غریب ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، ان کو اجازت دے رہی ہے کہ یہ معذور ہیں، کوئی بات نہیں. بس اتنا دل میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ بن کے رہیں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اللہ غفور الرحیم، بلکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں، سواری نہیں ہے. تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، پیدل ہی جانا ہوگا. اب لمبا فاصلہ، گرمی کا موسم، پھر راستے میں کھانے کو ڈیلی صرف 2 کھجوریں مل رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اور کھانا. تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں. اللہ نے ان کے دل کی کیفیت اور ان کے آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے یہ لفظ کہے ہیں. تو رو پڑتے تھے صحابہ پیچھے رہ جانے پر. آج سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت رہ جانے پر ہم روتے ہیں. انما السبیل، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں. ہم نہیں جا سکتے. انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے. فہم لا يعلمون، یعنی جہاد کا اجر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں. اسی لیے دونوں جہانوں میں جو جہاد کے فوائد تھے وہ اس سے لا علم تھے. تبھی تو وہ ایسی بات پر راضی ہو گئے جس پر کوئی عقل مند راضی نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.